अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि यासीन मलिक साहब के हवाले से कि वो बहुत अरसा हो गया कैद में हैं और आप यहाँ पे हैं, आप उनके लिए बहुत फोरम्स पे बात भी कर रही हैं, तो क्या रिजल्ट्स हैं इसके? देखिए, इस वक्त तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं यासीन साहब के हवाले से, क्योंकि 11 जनवरी को उन्होंने एक झूठा मुकदमा रीओपन किया है 30 साल के बाद, और उसके थ्रू वो एक जाली चार्जशीट, फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड चार्जशीट प्रेजेंट कर रहे हैं 29 जनवरी को अब। और उसके अंदर कोई किडनैपिंग का जाली मुकदमा है, और वैसे भी टाइम बार हो जाता है, कोई इतना लंबी ड्यूरेशन के बाद कोई उस पर लीगल एक्शन ना हुआ हो। तो इस वक्त परेशानी बहुत इसलिए भी है क्योंकि उनकी हेल्थ खासी वीक है, और उनको जिस तरीके से रखा हुआ है एक डेथ सेल के अंदर, और फिर ऊपर से जिस तरह के ये जाली केसेस रीओपन हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ और ट्रायल्स हो रही हैं, तो इट्स वेरी वरीसम। तो आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जिस फोरम पे भी आपने बात की है, क्या कोई आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, कोई हेल्प आउट कर रहे हैं, और क्या भारतीय हुकाम से इनकी बातचीत हुई है? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो आरएसएस की फॉलोअर है, ये तो किसी इंटरनेशनल लॉ को, यूएन की करारदादों को कुछ समझते ही नहीं है, जिनीवा कन्वेंशंस को, बायलैटरल ट्रीटीज़ को, यहाँ तक कि अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये इग्नोर करके, सरपास करके इन्होंने ये घिनौना इकदाम उठाया, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, जिसके तहत कश्मीर को मुकम्मल तौर पर कॉलोनी के अंदर तब्दील किया जा रहा है, और एक मिनी इंडिया के अंदर। तो वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू अपोज इट वेरी स्ट्रांगली, स्पेशली द सिक्योरिटी काउंसिल। इनके ऊपर जब तक कि कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, लीगल, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो आई बिलीव कि ये बहुत ही ख़ित्ते के लिए भी तबाही है, और कश्मीरियों की नस्ल कुशी का बाकायदा जो इन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया है 2 साल पहले 2019 के अंदर, इसके अंदर और मज़ीद तेज़ी आती जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया यासीन मलिक साहब को इस क़ैद में, और उनकी हेल्थ की भी जब इश्यूज़ हैं, तो आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप उनकी अहलियाँ हैं और आप जिस तरह से कॉन्शियस हैं उनके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक औरत के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन रहती है। एक तो वैसे भी क्योंकि उनको ओवर 25 इयर्स उन्होंने, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने इयर्स इनकार्सरेशन जेल्स में गुजारे हैं, और बहुत दफ़ा उन पे फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर हुआ है, 3rd डिग्री टॉर्चर। तो उनकी हेल्थ उससे बहुत वीक हो चुकी है। मेटालिक वाल्व है उनके हार्ट में, किडनी स्टोन्स हैं उनको, और उनकी वैसे भी जो अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा होता है, तो बहुत फ़िक्र होती है, क्योंकि ही इज़ ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंटी कोगुलेंट्स पर हैं, तो वो भी नहीं दिए जा रहे, मेडिकल चेकअप भी नहीं उनका कोई हो रहा। आई थिंक इस हालत में जो वो दिन ब दिन उनकी गिर रही है, तो बहुत परेशानी है, और हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको रिलीज़ करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो बेसिक एक कैदी के भी जो राइट्स हैं वो तक नहीं दिए जा रहे, तो ये तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। मुझे ये बताइए, लास्ट टाइम आपका उनसे रब्ता कब हुआ था? मेरा लास्ट उनसे रब्ता हुआ था 2019 के अंदर, 22 फरवरी को हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसी दिन रब्ता हुआ उनसे। और उसके मुझे ये बताइए कि हमारा माशरा जो है, एक ख़ातून, अपार्ट फ्रॉम दैट के मतलब आपको मूव करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने शौहर के ना होते हुए, फिर आपकी एक बेटी है, ज़ाहिर अपने फादर को मिस करती है, तो आप कैसे उसको भी हौसला देती हैं और कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरह अकेले ज़िंदगी गुजारना। बहुत मुश्किल है, और डेफिनेटली फैमिली एक इनकम्प्लीट होती है, और एक जुदाई का भी गम होता है, मगर फिर उसके साथ जुदाई भी इतनी परेशानी वाली है कि वो कहीं जॉब पे नहीं है किसी और मुल्क में, या कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या कुछ है, वो एक जेल में है, या उन पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उससे और भी ज़्यादा परेशानी में इंक्रीज़ हो जाती है, टेंशन वगैरह। और फिर बच्ची ग्रो कर रही है, और उसने अपने वालिद को सिर्फ मतलब जब 2 साल की थी तब देखा था, और अब 8 साल की हो गई है, तो ये जो दूरी है, ईदें हैं, कोई खुशी है, कोई गम है,
کوئی ویڈنگ اینیورسریز ہیں، برتھ ڈیز ہیں، ویلنٹائنس، کچھ بھی کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ جیل میں ہوتے ہیں. تو بڑا ایک ایک ہوتا ہے ڈپریسنگ، مگر اس میں میری والدہ ہی مجھے حوصلہ دیتی ہیں. ان کی ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، بڑی ان کے اندر ایک مطلب ایک بڑی جان ہے ان کے اندر، تو وہ مجھے ڈاؤن ہونے نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہیں کہ یہی تو وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے انسانوں کے اوپر، جب ان پہ مشکل وقت آئے کہ وہ اللہ پہ اپنا پورا کی پوری ڈوری چھوڑ دیں اور اپنی ساری جو امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لیں. مشال، آپ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہیں، ایک مشل راہ ہیں ہم لوگوں کے لیے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی، ہماری جو آج کی خواتین ہیں اور جو کشمیری خواتین ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کشمیری خواتین کے لیے تو وہ تو خود ہی ایک انسپریشن ہے، کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ ایک وار کرائمز ہو رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے 70 سال سے، اور جو ان کے بھائی ہیں، والد ہیں، ان کو زیادہ تر شہید کر دیا گیا ہے جیلوں میں، یا ان کے ہسبینڈس کو غائب کر دیا گیا ہے. تو وہ ایک پریکٹیکلی ایک سنگل پیرنٹ اور سنگل ہیڈ آف دا فیملی کے طور پہ وہ زندگیاں گزار رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریپ ایز اے ویپن آف وار بھی یوز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف. اس حالات میں کمانا، جابس کرنا، پڑھائیاں کرنا، گھر بار بھی چلانا، بچوں کو بڑا کرنا، تو یہ ایک ہرکیولن ٹاسک ہے. اچھا مشال، مجھے بتائیے گا کہ میں تھوڑا سا پرسنلی بھی نا آپ کے بارے میں کچھ سننا چاہوں گی، دیکھنے والے سننا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، اور آپ یاسین ملک صاحب سے کس طرح ملے، کس طرح آپ کا یہ جو تعلق ہے یہ بنا اور اب تک قائم ہے، ہمیں بھی کچھ بتائیے. دیکھیے، یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت میموری ہے، اور ایک آئی تھنک ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی ہیرو ہو، کوئی اسٹرانگ ہو، بہادر ہو. اور میں اپنی بات کر رہی ہوں تو مجھے بھی یہ چیزوں بہت انسپائر کرتی تھی، بہادری اور کسی بڑے کاز کے لیے کھڑے ہو جانا. تو میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ جب پیس پروسیس ہوا جنرل مشرف کا، میری والدہ سینئر لیڈر تھی پاکستان مسلم لیگ کی، تو ہم لوگ، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی او لیولس کی، تو یہ آئے ہوئے تھے سارے لیڈرز پاکستان پیس پروسیس میں. تو وہاں ان کی اسپیچ سن رہے تھے، تو پھر آٹوگراف لی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے والدہ کو کال کیا اور پرپوز کر دیا. تو وہ اٹ واز ویری سڈن، بٹ ڈیفینیٹلی میرے لیے ایک بہت ایک رولر کوسٹر آپ سمجھیں ایک رائڈ رہی ہے آفٹر گیٹنگ میریڈ ٹو فریڈم فائٹر. اور پہلے پیرنٹس کو منانا، فیملی کو، کیونکہ یہ زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے، کوئی فلموں کا کوئی ہیرو نہیں ہے. یہ واقعی میں جیلیں ہیں، اٹیکس ہیں، قیدیں ہیں، ٹارچرز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی، اور اتنی بڑی اسٹرگل جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اچیو ہوگی. تو اس لیے کافی عرصہ لگا. اینڈ دین آئی واز اسٹڈیئنگ، تو پھر 4 سال انہوں نے ویٹ کیا. پھر اس کے بعد ہماری شادی ہوگی 22 فیبروری 2009 کو. اینڈ وی ہیو اے بیوٹیفل ڈاٹر، اینڈ I am so proud of him, and I'm basically I'm an artist and a dreamer, poetry and all, very romantic nature. تو وہ میں ان کی پینٹنگز بھی بناتی ہوں، کشمیر کی بھی پہلے بھی میں بناتی تھی پینٹنگز وغیرہ، سینریز، پورٹریٹس. تو کشمیر خود ہی اتنی خوبصورت جگہ ہے، جنت ہے. وہاں بھی میں گئی ہوں اتنی دفعہ، 5-6 دفعہ، تو وہاں پہ بھی میں بناتی. تو بڑا ایک خوبصورت سا ایک کنیکشن ہے کشمیر کے ساتھ، اس کی خوبصورتی، اس کی اسٹرگل کے ساتھ. تو بس اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ڈیسٹنی ہوتی ہیں کہ آپ کی کہاں شادی ہونی ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، مطلب یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہر انسان کا. مگر اس چیز کا مجھے بہت سکون ہے کہ زندگی میں ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک، کیونکہ جو ان کے فور فرنٹ پہ لیڈر ہیں ان کی شریک حیات بننے سے مجھے یہ بہت بڑا ایک اپرچونٹی ملی کہ میں ایک بامقصد زندگی گزاروں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کی بیٹی کا نام رضیہ سلطانہ ہے، کیا انسپریشن ہے اس نام کے پیچھے؟ بس تھوڑی انسپریشن، تھوڑی تو نہیں، کافی ہسٹوریکل اگر دیکھیں. جو رضیہ سلطانہ جو ایمپریس تھیں کہ سلیو ڈائنیسٹی کے خلاف، سلیوری کے خلاف اٹھے تھے. تو یہ بھی ہم لوگ غلامی قبول نہیں کرتے کشمیری، اور ایک ایسا نام دینا تھا کیونکہ لائف یاسین ملک کے ساتھ جس کی اٹیچڈ ہو تو وہ ایک آسان لائف نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک اس کے اندر ایک فیکٹر تھا کہ ایک نام ایسا ہو کہ جس سے بچے کے اندر شروع سے ایک، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ نام کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی، کہ تاکہ وہ ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہو. کیونکہ لائف اس کی بھی ٹف ہی ہے پیدا ہوتے ہی. اس نے جدائیاں دیکھی ہیں، اس نے خود بھی اٹیکس دیکھے ہیں جب وہ اپنے فادر کو ملنے جاتی تھی جیلوں میں.
جب وہ صرف 2 سال کی تھی تب بھی انڈین آرمی نے جس طرح اس کو بھی ہیوملیٹ کیا اور اس کو بھی باڈی سرچ اور بال اس کے کھینچے، پیمپرز بھی، تو وہ بچی نے بہت سفر کیا ہے. اور بچپن تو ایک ہی دفعہ آتا ہے آپ کا، اور وہی ٹائم ہوتا ہے آپ کا کھیل کود کا، تو اس میں بھی اس نے جدائیاں اور دکھ ہی دیکھے. تو آپ کی بیٹی مطلب اپنے فادر کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اور ان فیوچر وہ مطلب ظاہر ہے ایک لیڈر کی بیٹی بھی لیڈر ہی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی بالکل اسی طرح سے پروان چڑھ رہی ہے جیسا ان کے فادر چاہتے ہیں یا جیسا آپ چاہتی ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہوتا کہ لیڈر کے بچے بھی لیڈر ہی ہوں، مگر جس طرح یہاں پہ کانسیپٹ رہا ہے پاکستان کے اندر، مگر یہ کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بچی نے سفر کیا ہے شروع سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کی خواہش ہے، اس کے فادر بھی اور میری والدہ خاص طور پہ اس کی گرومنگ کری ہے کہ جس طرح نارمل ہر طرح کے بچے جس کا ٹیلنٹ ہوگا وہ اس میں ایکسیل کرتا ہے، مگر اس نے جو اس کی سفرنگ ہوئی ہے بچپن سے ہی، اس سے ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک شدت، ایک غصہ ہے اگینسٹ انڈیا، اگینسٹ مودی، کہ میرے فادر کو جس طرح رکھا ہوا ہے. تو وہ اس کی ایک جرنی ایز اے چائلڈ آف کانفلکٹ، فریڈم اسٹرگل، تو وہ میچورٹی لیول اس کا تھوڑا بڑھ گیا ہے. مگر میں امید کرتی ہوں کہ یہ بس اسٹرانگ بنے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے والد لیڈر ہیں تو اس نے بھی لیڈر ہی بننا ہے. خود بندہ ہے انسان اپنے آپ کو پروو کرے اور اپنی ایک شناخت خود الگ پیدا کرے. میری تو یہی خواہش ہے.